یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد طلب کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم مصیبتوں میں نماز کی پابندی کیا کرو، نماز تمہارا سہارا بنے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی کسی بڑی ٹینشن میں ہوتے تھے تو آپ جلدی سے نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب۔ بہت ہی زبردست ان کا بیان ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور یہ انسان جب اس دنیا کے پیٹ میں آیا، اس دنیا کی رنگ و بو چڑھی اس کو، تو یہ دنیا اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو بھول بیٹھا، اللہ کے حکم توڑنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نافرمانی کرنے لگا، اللہ کو ناراض کرنے لگا۔ یہ آنکھ کس نے دی، یہ ہاتھ کس نے دیے؟ اور جب اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ اس سے چھین بھی سکتا ہے۔ جس نے انسان کو اتنا پیارا بنایا، کوئی انسان کی تخلیق کرنے والا اس کے مد مقابل نہیں۔ تو بہت ہی زبردست بیان ہے، تو ناظرین آئیے سماعت فرمائیے۔ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا، ذرا توجہ تو کرو۔ فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ بے شک اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں۔ ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اور میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا۔ ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا او میرے بندے، کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں۔ اور میرے بندے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں
میں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی، چکھنے کی طاقت کس نے رکھی، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی، پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی. فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں. آج بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اس ماں کے بیٹے کو جس کا نام امتیاز جلیل ہے. اس نے کہا تھا کہ سیاست کو ٹھوکر مارتا ہوں، ایسی نیتا گیری کو ٹھوکر مارتا ہوں، مصطفیٰ کی بات آئے گی سب کو ٹھوکر مار کے امتیاز جلیل کھڑا ہو جائے گا. میں اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا محفل رسول میں کہ وہ نیتا ہے، میں کسی نیتا کی نہیں مانتا، اس لیے کہ میں مدینے والے کے در کا کتا ہوں. کان کھول کر کے سنو، لیکن جو نبی کی ناموس کا پہرا دے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اس نے سارے پد ایک طرف رکھ کے اعلان کیا، لاکھوں غلاموں کو لے کے جب ممبئی کی سرزمین پہ پہنچا تھا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زمانے کو بتا دیا، اے دنیا سن لے، لبے ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. عبد القادر جیلانی عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد ادھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. میرے غوث اعظم پوری رات نفلی نماز میں ادا کر گزار دیتے ہیں، پوری رات نفلی سجدے کر کر کے گزار دیتے ہیں. فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایک دن گزر گیا، غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی. دوسرا دن گزر رہا ہے، غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 10واں، 20واں، 25واں دن گزر رہا ہے. عبد القادر جیلانی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. اتنی عبادت رب کائنات نے دیکھی کہ میرا عبد القادر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو رب نے اعلان کر دیا، عبد القادر ارے عبادت کرنا تیرا کام ہے، دنیا میں تیرا ذکر کرانا میرا کام ہے. سب کچھ کر لو، گریبان پکڑ لو، برا بھلا کہہ دو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کسی سے محبت کر کے اس کے ساتھ جینے مرنے کے دعوے کر کے اونچے اونچے خواب دکھا کے اسے اکیلا مت چھوڑنا. اس کے دل اور جذبات کے ساتھ مت کھیلنا، کیونکہ کسی کا خاموش رونا تمہاری زندگی برباد کر دے گا. کسی کا خاموش رونا تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے. کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے، کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے. سنو، اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش و بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے. اہل جہنم کا جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا، اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل. سوچا، جہنم کا تصور کیا، جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں. حدیث شریف میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے. وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی. اور لگام لگائے ہوئے تم نے ہمیں گائے کے نام پہ مارا، ہم نے برداشت کیا. تم نے ہمیں آتنکوادی کہا، ہم نے برداشت کیا. تم نے ہمیں جہادی کہا، ہم نے برداشت کیا. تم نے ہمیں فسادی کہا، ہم نے برداشت کیا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس زمین پر قسم کھاتے ہیں کہ اگر ناموس رسالت پر انگلی اٹھاؤ گے، مصطفیٰ کی
کی شریعت میں مداخلت کی بات مداخلت کرو گے تو یاد رکھنا اسی بھارت میں دوسرا کربلا بنتا ہوا نظر آئے گا. میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں. اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا؟ کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں. یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں. تیرے سوا کون جانے؟ لا الہ الا انت سبحانک. میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک. تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین. مولا میں اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے میرے بندو تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد طلب کیا کرو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم مصیبتوں میں نماز کی پابندی کیا کرو، نماز تمہارا سہارا بنے گی. حدیثوں میں آتا ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی. جب اللہ کے نبی کسی بڑی ٹینشن میں ہوتے تھے تو آپ جلدی سے نماز پڑھتے تھے. نماز کے ذریعے اللہ کے نبی کو سکون ملتا تھا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو عبادت کرتے کرتے نیند تنگ کرنے لگتی ہے. اپنے بال، سر کے بال رسی میں باندھ کر چھت میں باندھ دیتی ہے.